أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ سامعین گرامی، جن حالات سے آج کل مسلم امہ گزر رہی ہے اور یہودی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے اور صہیونی اور شدت پسند عیسائی ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور ان کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان حالات میں ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام جو مسلمان ہے، ایک عام آدمی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ زمین پر قبضے کی جنگ ہے، وسائل پر قبضے کی جنگ ہے، یہ جو ساری ایک مہم چل رہی ہے اس کے ایک سیاسی عزائم ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ در حقیقت نظریات کی جنگ ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بنی اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ایک طرف یہ امت ہے جو رنگ و نسل اور قومیت سے بالا تر ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، لیکن ان میں جو غالب اکثریت ہے وہ سفید فام لوگوں کی ہے، وہ ایک خاص ایک نسل سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور اسی نسل کے لوگ جو عیسائی ہیں اور جنہیں شدت پسند عیسائی یعنی انہیں ایونجلیکلز کہا جاتا ہے، ان کا بھی ایک بہت بڑا گروہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ اور ماضی کی طرح یہی جو دونوں گروہ ہیں یہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر طرف سے حملہ آور جو ہیں وہ ہوتے رہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو شمع رسالت مکۃ المکرمہ سے اور مدینۃ المنورہ سے روشن ہوئی تھی، اور اس شمع کا جو نور پوری دنیا کو قومیت سے بالاتر ہو کر اور رنگ و نسل سے اور ساری تفریقوں سے بالاتر ہو کر ساری مسلم امہ کو ایک دھاگے میں پروتا ہے، اس نور کو ختم کر سکے، یہ در حقیقت ان کا مشن ہے۔ اور وہ وار کہاں کرتے ہیں؟ ایک تو وار وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ حملے نظر آتے ہیں، فوجیں نظر آتی ہیں۔ ایک وار وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ وار وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے گھروں میں پہنچتا ہے، اور اس فیملی یونٹ کے جہاں سے مسلمان کی اصل طاقت شروع ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان اپنے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے، لیکن شیطان کے حربوں میں سے ایک بہت بڑا اور ایک سب سے بڑا حربہ وہ ہے کہ جو اس فیملی یونٹ پر ہوتا ہے کہ جس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے، اور بیٹے اور بیٹی کا اور والد کا اور بیٹے کا اور بیٹی کا اور والدہ کا، ان رشتوں پہ ان کا اٹیک ہے۔ اور اسی رشتے پر دکھنے میں بڑا ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن سامعین گرامی اسی رشتے پر پوری مسلم امہ کی جو لیڈرشپ کی عمارت ہے اسی عمارت پر کھڑی ہوتی ہے۔ آج کا یہ موضوع اسی پر ہے، اور قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 47 سے منسلک ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی خوبصورت صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور سورہ فرقان کی آخری 17 آیات میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، اسے یاد ہونی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنی اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ان آخری 17 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایک طاقت کا ایک خزانہ سمیٹ کر سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک صفحے پر 17 وہ آیات آتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جو ایک بہترین کامیابی ہے اس کے بارے میں احکامات بتائے اور ہدایات بتائیں، اور بتایا کہ ایک جو اللہ کا بندہ ہے
وہ کیسا دکھنا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ جو ہے کیسا ہونا چاہیے۔ تقریباً 10 احکامات ہیں، اور آخر میں اللہ نے 2 دعائیں بتائی، اور اس میں سے ایک دعا آج کی اس خطبے کا موضوع ہے، کہ جس میں اللہ نے ایک بڑی چھوٹی سی دعا بتائی، اور اس دعا کا ایک پوری جو امت مسلمہ کا ایک جو لیڈرشپ کا ایک جو ماڈل ہے، اس ماڈل کے ساتھ ایک جوڑا، ربنا ہب لنا والذین یقولون، یہ اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، وعباد الرحمن، جس کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بھی نہیں، عباد اللہ نہیں، رحمان کے بندے، یعنی وہ صفت جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، اس کے بندوں کی کیا صفت ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اللہ کے بندے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہب لنا، آپ ہمیں تحفے میں عطا کر دیجئے۔ ایک ہے کہ ہمیں دے دیجئے، یہ اس سے بھی بہت بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک بہت ہی اچھا تحفہ عطا کیجئے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے، بڑا عام سا تحفہ لگتا ہے، لیکن بہت ہی ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی طاقتور تحفہ ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامندوں کو، ازواج کا لفظ بیوی کے لیے، خامند کی بیوی اور بیوی کے لیے خامند کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ ہمارے رب مسلم خامندوں کے لیے ان کی بیویوں کو اور بیویوں کے لیے ان کی خامندوں کو، وذریاتنا، اور ہماری اولاد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، یعنی ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اور ان سے آگے آنے والی جتنی نسلیں چلتی جا رہی ہیں، اور وہ نسلیں آنے والی نسلوں کو کیا بنا دیجئے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے خامندوں کے لیے بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامندوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اور اس کا دوسرا حصہ اللہ نے ساتھ ہی اس کے جوڑا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں امامت دے دیجئے، لیڈر بنا دیجئے۔ کس کا؟ متقین کا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ان نیک لوگوں کے اندر کسی بھی امامت کا رتبہ دے دیجئے، کوئی بھی امامت، کسی بھی کام سے دوسرے لوگوں کے لیے کوئی بھی نفع بخش کام کرنا، یہ امامت ہے، اور آئے اللہ آپ ہمیں یہ امامت دے دیجئے۔ اب سامعین گرامی، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا، بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہونا، اور امت کا ایک لیڈر بننا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں وہاں سے پیدا ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور آپ کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا کہ آپ ان کے قافلے لے کر جاتے تھے اور ان کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہترین طریقے سے اور امانت داری اور دیانت داری سے ان کی تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کا دونوں کا یہ جو جوڑا تھا، جسے زوج کہتے ہیں، ازواج کہتے ہیں، جوڑے، اور زوج جو تھا یہ بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی شاندار اور ایک بہت ہی مثالی جوڑا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری والدہ محترمہ، اور بہت ہی حسین اور جمیل اور بہت ہی مالدار خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، خوبصورت تھے، اس سے بڑھ کر وہ ایمانت دار تھے، وہ صادق تھے، وہ امین تھے، وہ محنت میں مہارت رکھتے تھے، وہ تجارت میں مہارت رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔
اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کی نعمت عطا کی۔ دونوں بیٹے کم سنی میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے، پہلے بیٹے قاسم اور دوسرے بیٹے عبداللہ، یہ کم سنی میں وفات پا گئے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں اس جوڑے کو عطا کی، اور یہ ساری اولادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قریب اسی سال میں پیدا ہوئی کہ جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، اور یہ ساری اولادیں اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی یہ مکمل ہو چکی تھی۔ تو اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک بڑی آرام سے ایک زندگی گزار رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو اللہ کی دعوت کی طرف بلانا شروع کیا، اور اس جو ظلم کا نظام تھا اس نظام کو جب انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرتوں کا، مشکلات کا، تکلیفوں کا اور جو مصیبتیں تھیں ان کا آغاز ہو گیا۔ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور 4 پیاری بیٹیوں کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، اور ایک دوسرے کے لیے آپ کو کیا بنایا؟ قرۃ اعین قرار دیا۔ آپ یہ جو فیملی کے 6 ممبر تھے، یہ 6 کے 6 ممبر ایک دوسرے کے لیے قرۃ اعین بن گئے تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے انتہا سکون تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوتی ہے، غار حراء سے جب آپ واپس آتے ہیں، تو پہلی ہستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی اور ان پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ تو اور اکثر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ خامدوں پر بیویاں اور بیویوں پر جو خامد ہیں وہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں، یعنی ان کے پاس ایک سکون والی زندگی تھی۔ تو جب گھر میں سکون والی زندگی تھی تو جب اللہ کا بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، ان سب مصیبتوں کا وہ ایک بڑے عزم کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا گھر سکیور ہے، اس کو گھر کی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے گھر کے اندر ایک محبت اور ایک پیار کا اور ایک آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا اور ایک سکون کا ایک وہاں پر ایک ماحول چلتا آ رہا ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی کر، یہ عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو صحرائے عرب میں آج بھی، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، کہ اگر لوگ کسی کو کوئی بدعا دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے، یعنی تمہیں کوئی مصیبت آئے، تم پر کوئی تکلیف ہو، تمہیں کسی زیادتی سے اور کسی مصیبت سے گزرنا پڑے، یعنی کسی کے لیے بدعا کی تو کہا تمہاری آنکھیں گرم ہو، اور کسی کو دعا دی کہ تمہارے پر آسانیاں آئیں، تمہارے پر راحتیں آئیں اور تمہارے پر خوشیاں آئیں، تو اس کے لیے کہتے تھے کہ اور ایک بے انتہا ملنے والی خوشی جو ملتی رہے تو اسے کہتے ہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی ایک محاورہ اور ایک اصطلاح تھی کہ جو عربی زبان میں استعمال کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے نماز کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ اعینی فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی خوشیوں والی نماز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو خوشی مجھے نماز میں ملتی ہے وہ شاید مجھے کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرۃ اعین کو قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر اور بھی استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی محبت کے لیے استعمال کیا کہ جو دنیاوی لحاظ سے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جناب اس دنیا میں
سب سے اعلیٰ درجے کی محبت کن دو ہستیوں میں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ محبت کہ جو ایک ماں کی ایک اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، کہ بالکل وہ ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ نہ بات کر سکتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے، اور وہ جو ماں کی محبت اس بچے کے ساتھ ہے، یہ محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یعنی دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف کر دیں اور ماں کی اور جو چھوٹے بچے کی پیدا ہونے والے چھوٹے سے بچے کی محبت کو ایک طرف کر دیں، تو یہ محبت بہت بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی محبت کو قرۃ اعین کا نام دیا۔ حضرت آسیہ سلام علیہا، ان کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، ایک بہت ہی اللہ کی خاص بندی تھی، اور ان کا شوہر ایک بہت ظالم شخص تھا، یعنی فرعون، یعنی جو ظالموں کا بھی مہا ظالم، جو سب سے بڑا اس دور کا جو جابر اور ظالم شخص تھا، اور حضرت آسیہ اس ظالم شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ تو فرعون حضرت آسیہ کے لیے قرۃ اعین نہیں تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے وہ آنکھوں کی گرمی تھا۔ حضرت آسیہ فرعون سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ قرۃ اعین ڈھونڈ رہی تھی کہ انہیں کہیں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین قرۃ اعین عطا کر دی۔ وہ قرۃ اعین کس شکل میں؟ ننھے سے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس خطرے سے کہ فرعون کے جو فوجی ہیں وہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر رہے ہیں اور لڑکیوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان بچوں میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ایسا ہوگا کہ جو بڑا ہو کر فرعون کی جو حکومت تھی اور اس کے ظلم کو ختم کر دے گا، تو وہ بچوں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ننھے سے موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں پھینک دیا، اور یہی ننھے سے موسیٰ بہتے بہتے جب فرعون کے محل میں آتے ہیں تو حضرت آسیہ انہیں اٹھاتے ہیں۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یعنی اتنا خوبصورت وہ ایک جملہ اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسے قتل مت کرنا، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمارے لیے بڑی کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے، اور ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر سامعین گرامی، جب چند گھنٹے بعد جب موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے اور موسیٰ کی بہن آتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی خاتون کا بتاتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، چند ہی گھنٹے بعد موسیٰ اپنی حقیقی والدہ کے پاس دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ نے اسے بھی قلم بند کیا، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں فوراً ہی اپنی حقیقی والدہ کے پاس لوٹا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ کئی تقر عینها، ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اسے بھی خوشی مل جائے، اسے بھی سکون مل جائے، اور ان کا بھی غم دور ہو۔ دو اس روئے زمین پر گزرنے والی بہترین خواتین، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سلام علیہا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ننھے سے موسیٰ کی شکل میں قرۃ اعین عطا کر، بے انتہا خوشی عطا کر دی، اور آپ حضرت موسیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ عرب صحرا میں سامعین گرامی جب لوگ سفر کرتے تھے اور گرم ریت کے اس وقت طوفان آتے تھے تو آنکھوں میں ریت جاتی تھی، تو لوگ جو تھے اس گرم طوفان سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ طوفان ان کی جان بھی لے سکتا تھا، آج بھی وہ لوگ جو خلیج میں رہتے ہیں وہ جب طوفان آتے ہیں تو لوگ سارے چھپ کر اپنے اپنے گھروں میں یا بلڈنگوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ لیتے تھے، اور جب پناہ لیتے تھے تو وہ کہتے تھے قرۃ اعین، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یعنی طوفان سے بچنے کے لیے جب کوئی
بندہ کسی پناہ میں آ گیا، طوفان سے بچ گیا، کسی بہت بڑی مشکل سے بچ گیا، تو اس نے کہا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، مجھے سکون مل گیا ہے اور مجھے خوشی مل گئی ہے۔ تو یہ جو دو بہت ہی پاکیزہ خواتین تھیں، یہ بھی دونوں طوفانوں سے گزر رہی تھی۔ ایک اس طوفان سے گزر رہی تھی کہ وہ ایک بہت ظالم اور ایک جابر خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور دوسری والدہ ایک اور طوفان سے گزر رہی تھی کہ اس کا ننھا سا بیٹا اس سے جدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قرۃ اعین عطا کر دی، ان دونوں کو طوفانوں سے بچا لیا۔ تو اللہ کے بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، کہ یقولون ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں ایک اسپیشل گفٹ عطا کر دیجیے، ایک خاص تحفہ دے دیجیے، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیویاں خاوندوں کے لیے، بیویوں کے لیے خاوند، اور ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن جائیں، ہمارے لیے اطمینان کا باعث بن جائیں، ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائیں، ہمارے لیے ایک بہترین اچھائی کا باعث بن جائیں۔ یعنی اے میرے رب، میرے رویے سے میری بیوی کو اور بیوی کے رویے سے اس کے خاوند کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے اگر پہنچے تو راحت پہنچے، اسے اگر پہنچے تو خوشی پہنچے، اسے اگر پہنچے تو سکون پہنچے، اسے اگر پہنچے تو پیار پہنچے، اور ان کے رویے سے بھی مجھے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ تو ہمارا اکثر خیال ہوتا ہے کہ بھائی دوسرا بندہ ٹھیک ہو جائے، لیکن سامعین گرامی، دوسرے بندے کو ٹھیک کرنے سے پہلے، دوسرے کے رویے کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے میرے تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس سے پہلے مجھے اپنے دل سے کوئی بھی ایسی منفی بات ان کے بارے میں نکالنی ہے، اور پھر ان کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ اور جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ویسے ہمیں جب دعا کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اور بغیر کسی غرض کے جب دعا کرتا ہے اس کی بہتری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ جو بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، ایک تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ یعنی اگر میں اپنی زوجہ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے قرۃ اعین بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جو اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی، یعنی مجھے بھی، ان کے لیے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا کا سلسلہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ایک منفی خیال نکالتا ہے اور پھر دوسروں کے لیے بہتری کی دعا کرتا ہے۔ اور پھر سامعین گرامی، اللہ نے یہاں پر اولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولادنا، اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ ذریاتنا۔ ذریت کیا ہے؟ ذریت یہ ہے آنے والی نسل، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے آگے آنے والے بیٹے، ان کی بیٹیاں، اور یہ جو سلسلہ ہے کئی نسلوں تک چلتا رہے۔ یعنی میری نظر، میری حکمت، میری دعا، میری بصیرت میری ذات تک یا میری اولاد تک محدود نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں تک جا رہی ہے، یہ 100 سال بعد جا رہی ہے، یہ 500 سال بعد جا رہی ہے، یہ 1000 سال بعد جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، کہ اگر میں جو بھی آج کام کر رہا ہوں، میں نے ایک لمبی پلاننگ کرنی ہے کہ 100 سال بعد یا 1000 سال بعد آنے والا پاکستان کیسا ہوگا۔ تصور میں لائیے، شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس
آج کچھ ہو گیا، پیچھے یہ ہو رہا تھا، آج یہ ہو رہا ہے، آنے والے 2 سال میں کیا ہوگا، 5 سال میں کیا ہوگا، اس سے آگے ہماری بصیرت کام ہی نہیں کرتی۔ مومن کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تم نے سوچنا ہے کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا کام کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اچھا کام یا برا کام، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہماری آنے والی نسل بھگتے ہیں۔ میں تو بھگتوں نہیں بھگتوں، آج اس کا فوری رزلٹ ہو سکتا ہے آئے یا نہ آئے، لیکن آنے والی نسلوں پر ضرور آئے گا۔ اگر میں آج اچھے کام کروں گا، میری آنے والی نسلوں پر اس کا جو فائدہ ہے وہ ضرور آئے گا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، نیک لوگوں کا لیڈر بنا، ان کے لیے مشعل راہ بنا، ان کے لیے ایک رول ماڈل بنا، اور ان کے لیے ایک روشن مثال بنا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد باقی لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بنتا ہے، اور وہ امام بنتا ہے کس کا؟ متقین کا، نیک لوگوں کا، برے لوگوں کا نہیں، کیونکہ برے لوگ تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہو جائیں ان کے لیڈر بننا کوئی مسئلہ نہیں، نیک لوگوں میں رہنا اور اچھے لوگوں میں اور ان کا امام بنا۔ تو سامعین گرامی، بات شروع ہوتی ہے ایک بظاہر بڑی معمولی سی بات سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ آپ بیویوں کو خاوندوں کے لیے اور خاوندوں کو بیویوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کو اور اولادوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، خوشی کا باعث بنائیے، سکون کا باعث بنائیے۔ لیکن ختم ہو رہی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے ایک لیڈرشپ رول جو عطا کرنا ہے، ہمیں اس کی صلاحیت ہے اللہ عطا کیجیے، ہمیں آج وہ کام کرنے کی صلاحیت عطا کیجیے کہ جس کے لیے ہم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے مسلم معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکیں، کوئی ایسا کام کر سکیں کہ جو کام دیر پا ہو اور دور تک چل سکے۔ سامعین گرامی، یہ جو صلیبی ایونجلیکلز اور صہیونی یہ جو سازشوں کا گٹھ جوڑ، یہ جو آج جنگ جو نظر آ رہی ہے، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ زمین پر اور وسائل پر قبضے کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جو فیملی ویلیوز ہیں، جو بانڈ کہ جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے امت مسلمہ کی، وہ اس فیملی ویلیوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا وے آف لائف ہے، ہمارا وے آف لائف وہ ہے، ہمارا طرز زندگی وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وہ لمبی پلاننگ کرتے ہیں، ہمیں اس سے بھی لمبی پلاننگ کرنی ہے، اور صرف پلاننگ ہی نہیں کرنی، اس پلاننگ پر عمل کرنا ہے۔ ڈرون سے اور جہازوں سے ہونے والے حملے نظر آتے ہیں، اخلاقی اقدار پر اور فیملی ویلیوز پر ہونے والے حملے جو مختلف، یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ جو ساری یلغار ہے، یہ یلغار بڑی خوبصورتی سے شوگر کوٹڈ ہو کر آ رہی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس یلغار کا مقابلہ کرنا ہے، اس یلغار کا مقابلہ کرنا ہے رحمان کی یلغار سے۔ اگر شیطان کی یلغار آ رہی ہے اس کو روکے یا نہ روکے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسی بہترین یلغار بنائیں کہ جو اس شیطان کی یلغار کو نیچا کر سکے، کیونکہ جو بنیادوں پر ہونے والے حملے ہیں شیطان کے نظر نہیں آتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کے قبیلے کے لوگ تم پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تمہاری بصیرت نہیں ہے، تمہیں اللہ نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، تم نے اس سے باخبر رہنا ہے، کیونکہ جو جنگ ہے یہ حزب اللہ کی اور حزب الشیطان کی جنگ ہے۔ ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے، اور ہر مسلمان خاتون نے، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان بیٹے نے، ہر مسلمان بیٹی نے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس لیڈرشپ رول میں آنا ہے، متقین کا امام بننا ہے، متقین کا، نیک لوگوں کے لیے بہتری کا باعث بننا ہے، اور دنیا میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جانا ہے۔ میری زندگی میں رزلٹ آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے، آپ کی زندگی میں نہ آئے، آپ کی آنے والی نسل میں آئے گا، اس میں بھی نہیں آئے گا، اس سے آگے آنے والی نسل میں آئے گا، اس سے اور آگے آنے والی نسل میں آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سامعین گرامی، آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اسی سلسلے پر
اور اسی حکمت عملی پر کام کرنا ہے. اپنے آپ کو گھروں میں خصوصی طور پر شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے اور والدین کو اولادوں کے لیے اور اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے. عمارت اندر سے جتنی مضبوط ہوگی باہر کے خطرات کا تبھی مقابلہ کرے گی. سامعین گرامی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خامدوں کے لیے بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامدوں کو اور والدین کے لیے اولادوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین رول ماڈل بن کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پوری امت کے لیے ایک بہترین روشن مثالی کردار اور اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.